بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے آج سے خط۔ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا، مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، یعنی مسلمان ہوں ہم مشرک نہ ہو کر کے مریں، ہم کافر نہ ہو کر کے مریں، ہم مرتد نہ ہو کر کے مریں، ہم منافق نہ ہو کر کے مریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے حسن خاتمہ کا دیا ہے، سوء خاتمہ کا نہیں دیا۔ آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ۔ حسن خاتمہ کی بہت ساری علامتیں ہیں جو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے حسن خاتمہ میں، حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا، موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام، اس کی زبان سے آخری کلمہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے جو ادا ہو وہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی۔ یہ حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے۔ خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے دوستو۔ ابو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آج 30 اگست 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جالیہ ثنایا قدیم کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام آپ کے درمیان منعقد کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتا دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جب چاہا پیدا کیا اور جس کو جب چاہا اس دنیا سے واپس لے لیا، اس میں بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ہم سب کا اختیار، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، مردوں عورتوں کو پیدا کیا، اور جس کو جب چاہتا ہے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اس دنیا کی طرف بھیج دیتا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ محترم حضرات، پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا تو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس وقت تک۔ جس طرح سے یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اسی طرح سے ان دونوں کے بیچ میں جو حصہ پایا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ عمر یا زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اختیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا، اس اپنے عمر کو اس میں لگانے کا حکم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الحجر کی یہ آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سب سے ضرور ضرور سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق نیکیوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق برائیوں سے ہو، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم سے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک اپنے قدم کو لغزش نہیں، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک 4 سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دیتا۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی، جو عمر دیا تھا میں نے، اس کو تم نے کہاں لگایا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، انسان کے حصے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو یہی عمر ہے، چاہے وہ 50 سالہ ہو، 60 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ۔ یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، جس کو ہم اور آپ عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہم بڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر گھٹتی جاتی ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی عمر اسی وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ اس کو جتنے لمحات گزرتے جاتے ہیں اس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی عمر کی گھڑیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس عمر کو اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، نیک کام کرنے میں اس عمر کو اپنا صحیح طور طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ بندہ اپنی تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ بندہ جو اس عمر کو لا یعنی چیزوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہ کرنے میں، برائیوں کی طرف جانے میں، جہنم کا راستہ اختیار کرنے میں لگا دیتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے انسان کے لیے خسارہ اور نقصان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ دینی بھائی اور دوستو، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اس زندگی کو، اپنی اس عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمر کو گھٹاتا ہے، اس عمر کو اپنے لگاتا ہے اور پوری زندگی اسی راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اور یقیناً وہ شخص نقصان والا ہے جو اپنی اس عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت میں لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے خاتمہ بالخیر یا حسن خاتمہ۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ، یا جس وقت اس کی موت ہوتی ہے اور وہ برائی پر لگا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو خریدنے والا بنتا ہے اور دنیا کی زندگی سے نقصان اٹھانے والا بنتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ شخص ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خوف لاحق ہے کہ کبھی کہیں ایسا نہ ہو یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے۔ لیکن بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں تو مبتلا ہی رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں میں تو نہیں جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور وہ ان چھوٹے گناہوں کو شمار نہیں کرتے، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتے، یہاں تک کہ اس سے بالکل مانوس ہو جاتے ہیں اور بالکل اسی میں لت پت ہو جاتے ہیں، اور اسی پر ان کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ سوء خاتمہ کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسا کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کرنے والی چیزیں شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ صحابہ ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو تم عمل کرتے رہتے ہو
اور ان کو تم بہت ہلکا لیتے ہو، بال سے بھی ہلکا سمجھتے ہو، جبکہ اسی عمل کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاکت تک پہنچانے والی یا ہلاک کرنے والے گناہ شمار کیا کرتے تھے۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کا یہ ہمارا موضوع حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے اوپر ہے کہ حسن خاتمہ کیا چیز ہے۔ کیا شریعت اسلامیہ نے حسن خاتمہ کے اوپر کچھ روشنی ڈالی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ حکم دیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، ہم قرآن مقدس میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح سے اس سے ڈرنا چاہیے، جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا، مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، یعنی مسلمان ہوں ہم مشرک نہ ہو کر کے مریں، ہم کافر نہ ہو کر کے مریں، ہم مرتد نہ ہو کر کے مریں، ہم منافق نہ ہو کر کے مریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے حسن خاتمہ کا دیا ہے، سوء خاتمہ کا نہیں دیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ الحجر کی یہ دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کی طرف مت جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت سے اعراض نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے خاموش بھی نہ رہو، بیٹھے بھی نہ رہو، اور غیر اللہ کی طرف بھی نہ جاؤ۔ کوئی بھی عبادت ہو کس کے لیے کرو؟ اپنے رب کے لیے کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن خاتمہ ہی کا حکم دیا ہے کہ ہماری جب موت آئے، جب ہم اور آپ اس دنیا سے سفر کریں تو اس وقت ہم اپنے رب کو اپنے دلوں میں بسائے ہوں، اپنے رب کی ہم عبادت کر رہے ہوں، نہ کہ غیر اللہ کی طرف، یا غیر اللہ کی طرف بھی نہ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم چھوڑ بھی نہ دیں۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، یا دیگر نیک اور اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسن خاتمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو خاتمہ ہو، ہم اور آپ جب اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو ہماری اور آپ کی حالت یہ ہو کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بالکل محبوب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہمارا اور آپ کا مقام ہو، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہمارے اور آپ کے اوپر۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے دیکھتے ہیں حسن خاتمہ ہے کیا؟ حسن خاتمہ ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ؟ حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، ایک بندہ ان ساری چیزوں سے باز آ جائے، ان ساری چیزوں سے دور ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں۔ اسی طرح سے بندے کو چاہیے کہ گناہوں سے بالکل توبہ کر لے، یہ ہے حسن خاتمہ، کہ گناہوں سے بالکل توبہ کر لے اور نیک کاموں پر بالکل وہ بندہ لگ جائے، اور انہی نیک کاموں پر عمل کرتے کرتے اس کی موت ہو جائے۔ اس کو حسن خاتمہ کہتے ہیں، یہ ہے حسن خاتمہ۔
اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو یہ نصیب کرے کہ ہماری جب موت ہو تو حسن خاتمہ ہی کی حالت میں ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، حسن خاتمہ کو دیکھیے، جب اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندہ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی کام پہ لگا دیتا ہے، اسے کام پہ لگا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیسے کام پر لگا دیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کیسے کام پر لگا دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو برائیوں میں ڈوبا رہتا تھا، لوگوں کی برائیاں کیا کرتا تھا، برائیوں کی طرف بلایا کرتا تھا، وہی شخص اب دوسروں کو نیکی کی طرف لا رہا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لا رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حسن خاتمہ، یہ حسن خاتمہ دو طرح کی ہوتی ہے، اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مرنے والا خود آخری وقت پہ، جس کو ہم کہتے ہیں جانکنی کے عالم میں، جانکنی کے عالم میں خود اس کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے اور جان جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ اللہ تبارک، یہ مومن بندہ کے ساتھ، جو مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو یہ بشارت دی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں کیا۔ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے۔ ڈٹے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ایسے شخص کے پاس یہ کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، فکر نہ کرو، کوئی اندیشہ نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ تمہارے لیے تو بشارت ہے، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری مرتے وقت، قبروں میں اور قبروں سے اٹھاتے وقت، یہ نیک بندوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور وہ بندہ بالکل خوش ہو جاتا ہے، چونکہ فرشتے اس کو یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء، اور جو شخص اللہ تعالی کی لقاء کو ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے، کراہیت محسوس کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد موت ہے؟ چونکہ حدیث میں کیا آیا
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد موت ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص موت سے نفرت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جب اس کو عذاب جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن بندہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرام اور آشائش کو خیال نہیں رکھتا ہے، اس کو اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو جنت نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء اور ملاقات نظر آتی ہے۔ لہذا ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو وہ شخص پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ وہ علامت کہ مرنے والا خود جان لیتا ہے، لیکن وہ علامتیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، حسن خاتمہ کی بہت ساری علامتیں ہیں جو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا، موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام، اس کی زبان سے آخری کلمہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے جو ادا ہو وہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی۔ یہ حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا آنا، موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ موت المؤمن بعرق الجبین، موت المؤمن بعرق الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت کے وقت پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے یا پیشانی پر اس کے پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک علامت حسن خاتمہ کی بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے جمعہ کی رات یا دن میں موت کا آنا، جمعہ کی رات یا دن میں موت کا آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلم شخص جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن مرتا ہے یا اس کو موت آتی ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت تو قرار دیا ہی ہے، فتنے قبر سے بھی ایسا شخص محفوظ ہو جاتا ہے، فتنے قبر سے بھی ایسا شخص محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے اللہ کی راہ میں شہید ہونا،
ताउन की बीमारी से या पेट की बीमारी से मरना। अल्लाह ताला की राह में शहीद होना मतलब राह जिहाद में, राह क़िताल में इस्लाम की तरफ से लड़ रहा है और उसमें वो शहीद हो गया। या इसी तरह से ताउन की बीमारी से अगर किसी को मौत आ जाती है या पेट की बीमारी से मौत आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग भी जन्नती हैं, यानी ये कि हुस्ने खात्मा की अलामतों में से ये भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से पूछा कि तुम अपने में से किसे शहीद शुमार करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि तुम लोग अपने में से किस शहीद शुमार करते हो? तो साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स जो अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल करते करते अपनी जान दे देता है वही शहीद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के शुहदा इस तरह से बहुत कम हो जाएंगे, मेरी उम्मत के शुहदा इस तरह से बहुत कम हो जाएंगे। सहाबा ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शहीद लोग और कौन होते हैं? फिर शहीद लोग और कौन होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में क़िताल करता है, शहीद होता है, वो तो शहीद है ही। इसी तरह से ताउन की बीमारी में अगर कोई मर जाता है वो भी शहीद है। पेट की बीमारी में अगर किसी को कोई फौत हो जाता है वो भी शहीद है। और जो पानी में डूब कर मर जाए वो भी शहीद। इससे पहले वाले जुमले पर आपने गौर किया? नबी कायनात ने क्या फरमाया कि इस तरह से तो हमारी उम्मत के शुहदा बहुत कम हो जाएंगे। मालूम यह हुआ कि इस तरह से मरने वाले भी हुस्ने खात्मा की अलामतों में से यह है कि जिनको इस तरह से मौत आया करती है। इसी तरह से हुस्ने खात्मा की अलामतों में से दीवार वगैरह के नीचे दबकर मरना, दीवार वगैरह के नीचे दबकर मरना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 किस्म के लोग शहीद हैं, 5 किस्म के लोग शहीद हैं। 4 तो ये जो अभी बतलाया गया और उन्हीं में से एक 5वां जो दबकर मर जाए, दीवार से, छत से या किसी चीज से दबकर मर जाए, उसका भी शुमार उन्हीं में होता है। यानी ये कि हुस्ने खात्मा की अलामतों में से एक अलामत ये भी हुआ करती है। और एक अलामत जो खास है सिर्फ औरतों के लिए, वो अलामत खास है किसके लिए? सिर्फ औरतों के लिए खास है। और वो अलामत यह है कि औरत का वलादत की हालत में या हमल की हालत में मरना, या तो हमल की हालत में, अभी 4 महीने का 5 महीने का बच्चा है, जाहिर सी बात है वो हमल से है, या वलादत के वक्त अगर किसी औरत की वफात हो जाती है तो यह भी हुस्ने खात्मा की अलामतों में से एक अलामत शुमार की जाती है। इसी तरह से जलकर अगर कोई शख्स मर जाता है या पिसली के दर्द से, जिसको जाते जम कहते हैं, पिसली के दर्द में मुब्तला होकर के भी अगर कोई शख्स मर जाता है तो यह भी हुस्ने खात्मा की अलामतों में से। जातुल जनब यह है क्या? जातुल जम जो है यह है क्या? पिसली का दर्द। यह एक खतरनाक सूजन है जो पिसलियों के अंदरूनी झिल्ली में पैदा होता है। पिसलियों के अंदर जो अंदरूनी झिल्ली जो होती है उसमें यह सूजन होता है और उससे दर्द होता है और उसी से इंसान को मौत लायक हो जाती है। अगर कोई शख्स इस हालत में भी मरता है तो यह भी हुस्ने खात्मा की एक अलामत है। इसी तरह से तपे दिक में मरना। तपे दिक ये बहुत पुरानी एक बीमारी है और जिसमें खांसी या छींक वगैरह से यह मुतअद्दी ज्यादा होती है, एक दूसरे को ज्यादा पकड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने माल की हिफाजत
کرتے ہوئے اگر کوئی مر جاتا ہے، یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے جان گنوا دیتا ہے، یا دین کی خاطر دین کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان گنوا دیتا ہے، یا اپنی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب بھی شہید ہیں، یعنی یہ کہ حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے یہ بھی علامت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے اللہ تعالی کی راہ میں پہرا دینے والے، اللہ تعالی کی راہ میں پہرا دینے والے، اس میں عام طور پر کون لوگ آتے ہیں؟ پولیس۔ ظاہر سی بات ہے اس میں پولیس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور بہت بڑا مقام بھی ان لوگوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں ایک دن ایک شخص اسلام کی خدمت میں اسلام کے لیے پہرا دیتے ہوئے اپنی جان گنوا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا، صرف ایک دن اور ایک رات پہرا دینا، اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ماہ کے روزے اور ایک ماہ کے قیام سے کہیں زیادہ بہتر۔ کسی شخص نے اللہ کی دین کی خاطر پہرا دیا صرف ایک دن اور ایک رات، اس کا مقام یہ ہے کہ یہ دوسرا شخص ایک ماہ روزہ رکھے، ایک ماہ قیام کرے، اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا اجر اور رزق جاری رہے گا اور قبر کے فتنے سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ علامت ان لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، چاہے وہ بارڈر پر کھڑے ہوں یا اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہے ہوں، جن کو ہم اور آپ پولیس کہتے ہیں، اگر ان کے اندر للہیت ہوتی ہے تو یہ ساری خصوصیات، یہ ساری فضیلتیں ان کے سر جاتی ہے اور وہ اس فضائل کے مستحق ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے کسی نیک کام پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں موت کا واقع ہو جانا۔ کوئی نیک کام آپ نے شروع کیا اور وہ نیک کام کرتے جا رہے ہیں اور اسی حالت میں آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس شخص کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق احرام پہنتا ہے، عرفہ کے میدان میں ہے، وہیں پر اس کو موت آ جاتی ہے، اس شخص کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس سے تڑپ جاتا ہے، حالات ایسے آتے ہیں کہ موت واقع ہو جاتی ہے، روزہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کسی نیک کام پر عمل شروع کیا، کوئی نیک کام کرنے لگا اور اسی پر اس کو موت ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ایسی چیز کو پسند فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ حسن خاتمہ میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو،
یہ حسن خاتمہ کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے، بعض چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ یہ جنتی ہے؟ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازم ہے یہ جنت ہی میں داخل ہوگا، البتہ اس کے لیے اس سے خیر کی امید رکھی جائے گی، اس سے خیر کی امید رکھی جائے گی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر یہ علامتیں کسی میں نہیں ہوتی ہیں تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، چونکہ یہ معاملہ کس چیز کا ہے؟ علم غیب کا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ علامتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم حکم نہ لگائیں بلکہ ہم خیر کی امید لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خیر کی امید لگائیں، نہ کہ ہم یہ بتلا دیں کہ نہیں مرتے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے۔ یہ علامتیں ہیں لیکن غیب کی چیزوں کو ہم اور آپ نہیں جانتے، غیب کی چیزوں کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہم خیر کی امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں خیر کرے گا۔ آئیے حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب کا مطلب یہ کہ وہ کون سے راستے ہیں جس پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو حسن خاتمہ نصیب ہو سکتا ہے، کون سا طریقہ ہے جس پر ہم چلیں گے تو ہماری موت بہترین موت ہوگی اور آخری وقت پر ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، یا ان کے علاوہ ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی۔ وہ اسباب کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی کو لازم پکڑ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جانا، اور توحید کے دامن کو اس طرح سے پکڑ لینا، اس طرح سے اس سے چپک جانا توحید سے، چونکہ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا توحید کو اپنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جانا، محرمات سے، برائیوں سے، ان سارے اعمال سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ان سے دور ہو جانا، توبہ کرتے رہنا، اور خاص طور سے شرک سے دور رہنا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا وہ معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کے اپنانے کی اسباب میں سے